को खराब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की, और वो शहनशाह मुहर्रर साहब जिन्होंने वो लिखी है, वो किसके कहने पे लिखी है, वो किसके प्रेशर पे लिखी है, वो हमें सामने लाए। उस एफआईआर में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी कि एक शख्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं, ना उनका बटवा लिया गया, ना मोबाइल फोन छीना गया, ना कोई और चीज छीनी गई, सीधा एक कातिलाना हमला, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है, और फिर आप कहते हैं कि उसको आप लिपटी लिपाई करके उस एफआईआर को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से कि ये केसेस जुडिशल, ये रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और मैं यहां पे ये भी कहता हूं, और ये जुडिशल कमीशन फिलफौर बनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो 6 जजेस का खत था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ, जहां पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उन जजेस के खानदान के मेंबरान को एजेंसीज के लोगों ने, और उन्होंने नाम लिख के कहा कि आईएसआई के लोगों ने जाके उनको ज़दकोप करने की कोशिश की, तो ये वबा दूर दराज तक भी फैल सकती है, खुदा न खास्ता। इसका इसी जगह पे सदेबाब होना चाहिए। इसको जुडिशल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और रऊफ हसन साहब को ये इंसाफ मिलना चाहिए फिलफौर। इसके साथ साथ खवातीन हज़रात, मैं ये भी कहता चलूं कि हम लोग, और बैसियत अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली पाकिस्तान और बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं पाकिस्तान कौम को और अपने सारे साथियों को ये बावर कराना चाहता हूं कि किसी भी, और ये मैं मैसेज दे रहा हूं अपने कायद वजीर आजम इमरान खान साहब का, कि हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे, और उसका डायरेक्ट जो होगा, जो प्रेशर पड़ेगा, वो इस वक्त की जो करप्ट फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो बैसाखियों पे आया हुआ शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, इनके ऊपर होगा। ये मैं बावर कराना चाहता हूं, और ये हम लोग इनिशिएट कर लेंगे। इसके साथ साथ खवातीन हज़रात, रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून और आकाइन की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे कोई किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं होगी। सरमायाकारी नहीं होगी, मुल्क का निजाम नहीं चलेगा, और आप उसकी जिंदा मिसाल इस वक्त पूरे मुल्क में देख रहे हैं। पाकिस्तान में लाकानूनियत है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस का रिकॉर्ड, अंग्रेजी में उसको डिजमल कहते हैं, यानी कि आदमी उसको 0+0+0 ही कह सकता है। लाकानूनियत बढ़ रही है। पुलिस के लोग, इस्लामाबाद पुलिस के लोग, मुख्तलिफ थानों के लोग जो है, वो जाके चौकियों पे या नाकाबंदियों पे बैठ के वहां पे रिश्वत इकट्ठे करने में लगे हैं, ना कि वो इस तरह के वारदातों का रोकथाम करें। और ये दिन दिहाड़े वारदात हुई थी। वो हमारी ये भी डिमांड है कि वो लोग, वो वारदाती टोला अभी तक वो कहां पे है। जिस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे ये लोग लगते हैं, तो फेशियल रिकग्निशन नादरा से करके शाम होने से पहले पहले वो टीमें उनके घरों तक पहुंच जाती हैं और उनकी खोज लग जाती है, रिंग फेंसिंग हो जाती है। तो अभी 24 घंटे के होने को हो रहे हैं, तो अभी तक उन लोगों की खोज उन्हीं टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं की गई जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और लीडर्स को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ गलत केसेस जो हैं वो दायर किए गए। बहुत शुक्रिया। मैं 2 पॉइंट्स जरूरी समझता हूं आपके सामने रखूं। वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2 हमलावर थे उनको बरी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने वो शवाहिद इधर उधर कर दिए, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। वो शवाहिद वो मौजूद थे, फोरेंसिक के पास मौजूद थे,
اور ان کو بری کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جرم جو ہے یہ پنجاب پولیس اور ان کی انویسٹیگیشن برانچ کے اوپر بہت بڑا کالا دھبا ہے. وہ ویڈیو موجود ہے, وہ بندہ موجود ہے, سارے شواہد ہیں, وہ فورینزک آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ کے پاس بلٹس موجود ہیں, پھر بھی ان کو بری کرنا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی اور وہ انہوں نے رفع دفع کی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. اس چیز کو ہم نے اپیل میں جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے. اور آخری پوائنٹ میری طرف سے, پھر اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے, پنجاب ڈیفیمیشن بل ریجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں. کل پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی تھی اور ہم واضح طور پہ کہتے ہیں وہ آپ میڈیا ساتھیوں کے اوپر آپ کے لبوں پہ آپ کی زبان پہ تالا لگانے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ دیکھیں جو بنیادی بات ہے, جس طرح عمر ایوب خان نے کہا کہ رؤوف اظہر صاحب کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی, ٹکا خان ثانی صاحب بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں وزیر قانون یا یہ کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایف آئی آر میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیوں کی ہے, اس کو کور ایف آئی آر. دیکھیں ہم لوگ جس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں. طریقہ کار ہوتا ہے ایک کیس خراب کرنے کا. بنیادی چیز فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں جو چیز دائر ہوتی ہے, کیس آگے پروسیکیوٹر اس کو لے کے جاتا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ بنیاد ہوتا ہے. جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب آلے کے ساتھ وار کیا گیا, او بھائی وہ وار کیوں کیا گیا؟ ٹریک کر رہے تھے, ٹریس کر رہے تھے ایک شخص کو. ان کا رؤوف حسن صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں, کبھی زندگی میں ملاقات نہیں, کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں. ایک ٹارگٹ کیا گیا, ٹریس کیا گیا اور اس کے بعد ایک اسیسنیشن قاتلانہ حملہ کیا گیا. لہذا یہ زمرے میں آتا ہے ٹیررزم کے. ٹیررزم کے زمرے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہم ساروں پہ اے ٹی اے کے پرچے ہوئے ہیں. ہم پہ تو یہ ایک دم کر لیتے ہیں, ہمیں ضمنیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, ہمیں پورے ملک میں ڈال دیتے ہیں, پر جہاں پہ حقیقی طور پہ آیا ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا؟ سو یہ جو وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی دو چیزیں میں آپ کو بات کرتا ہوں. سراجی صاحب نے بات کی, آپ نے بات کی, دو چیزیں آپ یاد رکھیں. یہاں پہ جو سب کے سب ساتھی ہیں نا, یہ پرانی تحریک انصاف یا پرانی پارٹی نہیں رہی ہے, یہ فولاد کی بنی ہوئی پارٹی ہے. ہم سارے لوگوں نے مارے کھائی ہیں اور بڑا ظلم ہم نے سہا ہے. ہم لوگ ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جو بھی کوئی شخص ہو, معلوم ہو نامعلوم ہو, زمینی مخلوق ہے اوپر مخلوق ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم ایک چیز پہ قائم ہے, جس چیز کو آپ جس چیز کو شکست نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے نظریہ. وہ ہے یہاں پہ جو نظریہ دل میں ہوتا ہے, جو کنوکشن ہوتی ہے. وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم نے تو خوف کے بہت پہلے توڑے ہوئے ہیں. ہم نے وہ کفن سار پہ باندھ کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگ کسی سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں جتنے آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, کس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے, کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا, کس کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہوا. کیا ہم پیچھے ہٹے ہیں؟ نہیں, اور نہ ہی ہٹنے والے ہیں. ایک چیز گارنٹیڈ ہے زندگی میں, ایک چیز جس کی گارنٹی ہے وہ ہے ہم سب نے موت کو چکھنا ہے. کسی نے پہلے آنا ہے, کسی نے پہلے جانا ہے, اور یہ چیز ہمارا ایمان کیسا ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور باقی جی میسیجز ہم لوگ کسی کا نہیں سنتے ہوتے, نہ ہم نے کوئی پرواہ ہے. ہم لوگ اپنے مشن پہ قائم ہیں اور وہ مشن ہے حقیقی آزادی, آئین اور قانون کی پاسداری. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جوڈیشل کمیشن کرنا چاہیے. یہ کس سطح کمیشن ہو, سپریم کورٹ کے جج ہو, موجودہ جج ہو, سابق جج ہو, اور یہ مطالبہ کس سے کریں؟ آزاد ججز ہو. صاحب یہاں پہ آپ کا یہ ابھی چیف جسٹس ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں, ان کو یہ
یہ انیشیٹو لینا پڑے گا. لاقانونیت جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کو، ایک بوائے گناہ لیڈر کو، آپ کے پریس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا روزانہ تعلق ہوتا ہے، یہ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی گاڑی میں، ایک بلیڈ نہیں ہوتا، ان پہ یہ چیز ہو سکتی ہے، تو پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد میں دارالخلافے میں کوئی شخص مادیہ خاتون محفوظ نہیں ہے. ان کو یہ انیشیٹو خود لے کے اور سب سے پہلے اس کو اسلام تک پہنچائیں. سوری آواز نہیں آئی آپ کو. ہماری سیکیورٹی جو الاؤڈ تھی وہ وڈرا کی ہاں، یہاں پہ مجھے خالد خورشید صاحب بتا رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی الاؤڈ تھی وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہے ان سے. اچھا، دوسری اہم چیز مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کہیں پہ جاتے ہیں، جن علاقوں میں جاتے ہیں، کورٹ ہیئرنگز کے لیے جاتے ہیں، کون سی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ ہے، اور ہم لوگ سارے کے سارے ایسے آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ سیکیورٹی جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے. میں آپ کو اسی جگہ پہ میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ گجرات میں آپ کے جی این این کے اور باقی رپورٹرز تھے، 4 رپورٹرز پہ جو تشدد ہوا، تو ڈی پی او نے جو ایس پی انویسٹیگیشن تھا اس نے کہا تھا کہ جی، میں نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، نشاندہی کی، اس نے کہا جی یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. پنجاب پولیس کی وردی میں اس نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، یہاں پہ تو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز گھوم رہی ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ پنجاب پولیس کی وردی میں ہیں، تو کس پہ آپ بھروسہ کریں گے؟ صاحب آپ نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، کل جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی کیا مفاہمت کا کوئی راستہ بچتا ہے؟ کل کے میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں ان دا کانٹیکسٹ آف کہ جی اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے.